السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہاں تر میزبان قاری محمد یونس سعیدی تو سر بیٹو یوٹیوب چینل جی سعیدی جی چینل اسلامک پاکستان جی سعیدی جی چینل اسلامک پاکستان دے ناظرین، آج سارے سٹوڈیو دے وچ بہت ایک عظیم شخصیت، محبوب شخصیت، ضلع راجن پور دی ایک عظیم شخصیت، پیکار و محبت و اخلاص اور عظیم دل دے مالک، بہوں محبتہ مناؤن والا ایک عظیم جوان خطیب اہل سنت، خطیب پاکستان، استاد العلماء، استاد القرآن حضرت علامہ جلال الدین سعیدی صاحب زیدہ شرفہ، محتمم جامعہ تاج دار مدینہ فرید آباد کالونی، ضلع راجن پور، ادارہ تعلیم الاسلام پاکستان، رحمت رسول کالونی، ضلع راجن پور، ناظم اعلیٰ تنظیم سعید تحصیل، ضلع راجن پور، جی سعیدی جی چینل اسلامک پاکستان دے سٹوڈیو دے آمن دے اساں آپ کو مبارکباد پیش کریں دوں، ویلکم آدوں، اہلاً و سہلاً مرحبا۔ جی سعیدی جی چینل اسلام پاکستان دے ناظرین، ہوں اظہار خیال فرمیسن سارے محبوب کا محبوب شخصیت، خطیب اہل سنت، خطیب پاکستان، استاد علماء، استاد القرآن حضرت علامہ جلال الدین سعیدی صاحب زیدہ شرفہ، محتمم جامعہ تاجدار مدینہ فرید آباد کالونی، ضلع راجن پور، محتمم ادارہ تعلیم الاسلام پاکستان، رحمت رسول کالونی، ضلع راجن پور، ناظم اعلیٰ تنظیم سعید تحصیل، ضلع راجن پور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ رب العزت کی ہم اور سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانہ محبت کے بعد میں سب سے پہلے مبارکباد پیش کرتا ہوں میرے عظیم دوست اور پیارے دوست حضرت علامہ مولانا قاری محمد یونس سعیدی صاحب کو، کہ جنہوں نے اس چینل کا افتتاح کیا، آغاز کیا۔ الحمدللہ میں نے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ یہ ایک عظیم صدقہ جاریہ بھی ہے، جہاں آج لوگ میڈیا پر اور خاص کر انٹرنیٹ کی دنیا میں دیگر چیزوں کو دیکھتے ہیں جن کا دیکھنا مناسب نہ ہوتا ہے، تو آج وہاں پر قرآن و سنت اور کریم آقا کے اوصاف، آپ کے معجزات کا ذکر خیر بھی ان کے چینل پر الحمدللہ خاص طور پر ہمیں ملتا ہے۔ تو یہ ان کی کاوش ہے اور ان کے چینل کی خصوصیت ہے کہ اس پر کوئی فحاشی یا کوئی ایسی چیز جو شریعت مطہرہ کے خلاف ہو دیکھنے میں نہیں آتا۔ یہ مبارکباد کے مستحق ہیں اور صدقہ جاریہ بھی ہے ان کے لیے بھی، اور آگے جتنا لوگ اس کو سنتے ہیں پھر آگے فارورڈ کرتے ہیں ان کے لیے بھی۔ تو یہ ایک اسلامی کام ہے، اہم کام ہے۔ اللہ رب العزت ان کے اس چینل کو مزید ترقیاں عطا فرمائے اور ان کی ہمت کو اللہ رب العزت مزید دوبالا فرمائے۔ آج گفتگو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزہ مبارک، حضور سید عالم کو اللہ رب العزت نے بے شمار معجزات عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ جتنے بھی انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے، اللہ رب العزت نے ہر ایک نبی کو معجزے عطا فرمایا، کسی کو ایک، کسی کو دو، اور سب سے زیادہ حضرت موسیٰ کے بیان میں آتا ہے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بَيِّنَاتٍ،
سبحان اللہ. لیکن حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ کو اللہ رب العزت نے وہ سارے معجزے جو پہلے انبیاء کرام کو دیے گئے وہ بھی اور اس سے بھی بڑھ کر معجزات اللہ رب العزت نے کریم آقا کو عطا فرمائے. سبحان اللہ. بلکہ اگر میں اعلیٰ حضرت کی زبان میں کہوں تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں معجزے انبیاء کو خدا نے دیے، معجزہ بن کے آیا ہمارا نبی. سبحان اللہ. حضور کی ذات مقدسہ سر سے لے کر پاؤں تک معجزہ ہی معجزہ بن کر تشریف لائے. سبحان اللہ. تو نبی علیہ السلام کے بے شمار معجزات میں سے ایک معجزہ معراج شریف. سبحان اللہ. یہ ایک عظیم معجزہ ہے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. نبی علیہ السلام نے معراج فرمائی جس کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید کے 15ویں پارہ کہ شروع میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرا اپنے بندہ خاص کو. اب یہاں پر ایک ایک لفظ پر گفتگو کریں تو وقت بالکل قلیل ہے. سبحان، اللہ رب العزت نے واقعہ معراج کو، معجزہ معراج کو بیان کرنے سے پہلے فرمایا سبحان الذی، سبحان اللہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے محبوب اپنے بندہ خاص کو سیر کرا. اب یہاں پر اللہ رب العزت نے سب سے پہلے اس بات کا ذکر خیر کیوں کیا؟ یہاں پر بھی علماء فرماتے ہیں کہ معجزہ معراج ایسا معجزہ ہے کہ جسے انسانی عقل سمجھنے سے قاصر ہے. انسان کی سوچ ختم ہو جاتی ہے کہ تھوڑے سے وقت میں، رات کے تھوڑے سے حصے میں بندہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کیسے جا سکتا ہے. اور پھر حدیث مبارک کے حوالے سے مسجد اقصیٰ سے آسمانوں کی سیر، جنت کی سیر اور دوزخ کا ملاحظہ کرنا اور پھر اتنے تھوڑے سے وقت میں واپس آنا، اس کو انسانی عقل صحیح معنوں میں نہیں سمجھتی تھی. تو اللہ رب العزت نے سب سے پہلے اپنا تعارف کرایا کہ پاک ہے وہ ذات جس نے یہ سیر کرایا. اب بندہ اپنی طرف سے کہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں تو وہاں انسان سوچتا ہے کہ پتہ نہیں کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا. لیکن جب اللہ فرماتا ہے کہ میں نے یہ کام کیا ہے تو وہاں انسان کو سوچنا چاہیے کہ جب وہ رب ذوالجلال لفظ کن کہہ کے کائنات کو بنا سکتا ہے تو تھوڑے سے وقت میں اپنے محبوب کو سیر بھی کرا سکتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو واقعہ معراج کے اندر سب سے پہلے سبحان الذی اسریٰ. اسی طرح اس سیر کرانے کے بھی کچھ مقاصد تھے. یہاں بھی علماء کرام نے گفتگو کی. اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین، بے شک اللہ رب العزت نے خرید لیا مومنین سے انفسہم و اموالہم، ان کی جانیں اور ان کی مال. لأن لہم الجنہ، بدلے میں ان کو اللہ رب العزت نے کیا دیا؟ اللہ فرماتا ہے بأن لہم الجنہ، میں نے انہیں بدلے میں جنت عطا فرمائی. سبحان اللہ. اب خریدنے والی ذات اللہ کی ہے، دینے والی ذات مومنین کی ہے. یہ سودا کرانے والے کون ہیں؟ وہ کریم آقا ہے، حضور کی ذات مقدسہ ہے. سبحان اللہ. اب قانون یہ ہے کہ جو سودا کرانے والا ہو وہ جو چیز دی جا رہی ہے اس کو بھی دیکھے اور جو بدلے میں ہے وہ بھی دیکھے. نبی علیہ السلام نے مومنین کے جانوں کو ملاحظہ کیا، ان کے مال کو ملاحظہ کیا اور پھر اس کے بدلے میں جو جنت دی جا رہی تھی اس کا بھی اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو واقعہ معراج میں لامکانوں پر بلا کر جنت کی سیر بھی کرائی اور جنت کو بھی دیکھ لیا تاکہ اے محبوب آپ بتا دو کہ جو تم سودا کر رہے ہو مومنین، جو اپنا مال دیتا ہے، جان دیتا ہے، اے مال و جان دینے والے، جو تو سودا کر رہا ہے یہ سودا تیرے حق میں ہے، یہ سودا تیرے لیے سستا ہے، یہ تیرے حق میں ہے سودا کہ اللہ رب العزت کی جنت بہت حسین جنت ہے. جو تجھے بدلے میں دیا جا رہا ہے وہ عظیم چیز ہے، وہ عظیم جنت ہے جو تجھے دی جا رہی ہے. نبی علیہ السلام سودا کرانے والے تھے تو مومنین کے جانوں کو بھی ملاحظہ کیا اور معراج میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ محبوب میری جنت کو بھی ملاحظہ کریں. سبحان اللہ. تاکہ جا کے بتا دے کہ تمہارا سودا تمہارے ہاتھ میں ہے. سبحان. اسی طرح واقعہ معراج کے اندر اور بھی بہت سارے
उलमा किराम ने अखबार लिखे हैं, ये भी लिखा है कि नबी अलैहिस्सलाम अपनी उम्मत के गुनाहों को देख कर गमगीन हुए। मेरी उम्मत के अंदर इतना बड़े गुनाहगार अल्लाह। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गमगीन हुए तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिब्रील अमीन को भेजा, फरमाया जिब्रील जा मेरे महबूब को लेकर आओ और मेरा महबूब मेरी रहमत को मुलाहिजा करे, मेरी रहमत को मुलाहिजा करे कि आपकी उम्मत के गुनाह ज़्यादा हैं, उनकी वुसअत ज़्यादा है या मेरी रहमत ज़्यादा है। रहमत ज़्यादा है। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत मुलाहिजा कराई गई। तो कुरान मजीद भी इसके बारे में कहता है कि वसियत रहमती कुल्ल शै, हर चीज़ से वसी जो है वो अल्लाह की रहमत है। मोमिनीन के गुनाहों से अगर ये ज़मीन और आसमान भर जाए तो अल्लाह की रहमत उससे भी वसी है। तो इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब को मिराज कराई। और भी बहुत से वाक़यात कुरान मजीद के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम, ताकि वो ज़ात जिसने सैर कराई अपने बंदे खास को रात के कुछ हिस्से में, मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा, मस्जिद हराम से लेकर मस्जिद अक़सा तक, अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना, हमने उसके इर्द गिर्द बहुत सारी बरकतें रखी हैं और सैर कराई क्यों, लिनुरियहु मिन आयातिना, ताकि हम उसे अपनी ख़ास निशानियाँ दिखाएं। सुभान अल्लाह। इन्नहु हुवस समीउल बसीर, बेशक वो सुनने वाला और देखने वाला है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब को मिराज कराई। और आखिर में मैं दुआ करता हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त करीम आका के इस वाक़या मेराज के सदक़े में और अल्लामा साहब वाक़या मेराज पर, मेराज से वापसी पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब को तोहफ़ा दिया है। तोहफ़ा दिया। आज बूढ़े को महबूब मिलते हैं तो तोहफ़े दिए जाते हैं, तोहफ़े दिए जाते हैं। तो अजीम तोहफ़ा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नमाज की सूरत में, नमाज की सूरत। तो मैं दुआ गो हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त करीम आका की सारी उम्मत को इस तोहफ़ा मेराज को सही माने अपनाने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आज खौफ व हिरास भी है हमारी कौम के अंदर कोरोना की वजह से। तो कोरोना को ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का अपना फ़ैसला है, उसकी तरफ से आजमाइश है उम्मत पर। तो इस आजमाइश में हमने जो काम करना है वो सबसे पहले नमाज़ पढ़नी है, नमाज की पाबंदी करनी है, कुरान मजीद की तिलावत करनी है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में तौबा व इस्तिग़फ़ार करनी है, ताकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुसीबत से, इस आजमाइश से हम सबको महफूज फरमाए और पूरी उम्मत मुस्लिमा की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हिफाजत फरमाए। कमाल मेहरबानी जी। सिंधी चैनल इस्लाम पाकिस्तान दे नाजरीन तुसा समात फरमेंदे पे हवे ज़िला राजनपुर दी अजीम शख्सियत, महबूब शख्सियत, खतीब अहले सुन्नत, खतीब पाकिस्तान, उस्तादुल उलमा, उस्तादुल कुरा, हज़रती अलामा जलालुद्दीन सईदी साहिब ज़िला शरपुर मोहतमिम जामिया ताजदार मदीना फरीदाबाद कॉलोनी ज़िला राजनपुर मोहतमिम इदारा तालीमुल इस्लाम पाकिस्तान रहमत रसूल कॉलोनी ज़िला राजनपुर नाज़िम आला तज़ीम असई तहसील ज़िला राजनपुर। माशाल्लाह बड़े मोहब्बत भरे प्यार भरे जुमले दिना गुफ्तगू फरमेदे पे हैं और यकीनन उन्हें दी गुफ्तगू दे नाल मेरा तो दिल बहुत ठर गए। मैं बेहद इन्हें दा मशकूर हाँ इन्हें अपने कीमती टाइम दे विचों और जी सिख जी चैनल पाकिस्तान को कीमती टाइम इनायत फरमाए। इन्हें दा एक मुहब्बत हैं, इन्हें दा एक प्यार हैं, काफ़ी सारा सफ़र भी ऐसा लोग करते हैं, असा बहु इनका शुक्रिया अदा करे दूँ और वाक़ई मिराज शरीफ के हवाले के नाल सरे दिल को मुनव्वर फरमाने। मैं दुआ को हाँ अल्लाह ताला सरे ई अजीम नौजवान सकालर को दिन दुगने रात में तो क्या अता फरमावे। अल्लाह ताला इन्हें जितना भी इदारे हैं सारे को कामयाबी और कामरानियाँ नसीब फरमावे। जितना तलबा इकराम पढ़ते हैं अल्लाह ताला उन्हें सारे को कामयाबी और कामरानी नसीब फरमावे। जी सिख जी चैनल इस्लाम पाकिस्तान के नाजरीन सारी ये आज की वीडियो तो किमें लगी है लाइक ज़रूर करे सो, कमेंट ही जवाब दे सो, शेयर ज़रूर ही वीडियो को करे सो। अगर तुसा जी सिख जी चैनल इस्लाम पाकिस्तान के मेंबर कैमें बने से यूट्यूब के उत्ते भी जी सिख इंग्लिश उर्दू लिखते सारे चैनल को ज़रूर सर्च करे सो और हिदा विजिट ज़रूर करे सो। सारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करे सो, बेल आई दे बटन को ज़रूर क्लिक करे सो ताकि रोज़ाना दी नवी आने वाली सारी वीडियोज़ हैं और जल्दी जल्दी तो आपको मिल सके। अगली वीडियो तक जो अपने मेज़बान
قاری محمد یونس سعیدی کو اجازت. اللہ حافظ. تھینک یو سو مچ.